أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزاداران گرامی، برادران ایمانی، یہ خمسہ مجالس کا سلسلہ جس کی آج پہلی گفتگو ہے، اور ہم اور آپ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ امام حسین کا ذکر کر سکیں اور خدا سے اس ذکر کے بدلے میں اپنے قلوب کے لیے نورانیت مانگ سکیں، اپنے دل کو ذکر حسین سے منور کر سکیں، اپنے گھر کو ذکر حسین سے منور کر سکیں، اس دنیا کو ذکر حسین سے منور کر سکیں. یقیناً امام حسین علیہ السلام کا ذکر بڑا عظیم ذکر ہے. یہ ذکر کسی زمانے میں رک نہیں سکا. کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی عصر ہو، ذکر حسین ہوتا رہا. ہزاروں بیماریاں آئی، ہزاروں مصیبتیں آئی، ہزاروں پریشانیاں آئی، ہزاروں مصائب ٹوٹے، مگر انسان کے سارے کام رک گئے. ایک ذکر حسین تھا جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکا، جو کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں رکا، جو کسی پریشانی کے سبب نہیں رکا. کیوں؟ کیونکہ اس ذکر کی ضمانت پروردگار نے لی ہے. عزیزان گرامی، شکر کا موقع ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے چنا، ان لوگوں میں چنا کہ جو امام حسین کا نام لینے والے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں چنا تو ان لوگوں میں چنا کہ جو علی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا تو علی والا بنایا، حسین والا بنایا، ہمیں حسینی بنایا. عزیزان گرامی، دنیا میں 4 قسم کی مخلوق کو خدا نے پیدا کیا ہے. 4 قسم کی مخلوق اس دنیا میں پائی جاتی ہے. سب سے پہلی مخلوق اور سب سے نچلی مخلوق کا نام ہے جمادات. جمادات یعنی پتھر، اینٹ، یہ جمادات سب سے نچلی مخلوق، سب سے پہلی مخلوق. اس کی کیفیت اور اس کی صفت کیا ہے؟ ہم نے پوچھا علماء سے کہ جمادات کی صفت کیا ہے، تو علماء نے کہا کہ جمادات کی صفت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایک شکل عطا کی ہے، ایک وجود عطا کیا ہے، ایک زندگی عطا کی ہے. بس یہی ان کی ساری فضیلت ہے. فقط یہ شکل رکھتے ہیں، فقط یہ ایک وزن رکھتے ہیں، فقط یہ ایک وجود رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جمادات کی ایک مثال ایک اینٹ، ایک پتھر. ایک پتھر کے پاس وجود ہے، بس وجود کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد دوسرے درجے کی مخلوق کو پیدا کیا، اس کا نام رکھا نباتات. نباتات کی صفات کیا ہے؟ نباتات کی فضیلت کیا ہے؟ نباتات کی کیفیت کیا ہے؟ علماء نے جواب دیا، نباتات کو پروردگار عالم نے جمادات کی طرح ایک فضیلت دی، وہ ہے شکل و صورت. لیکن جمادات سے زیادہ ایک اور فضیلت نباتات کو جو عطا کی ہے وہ ہے رشد کرنے کی طاقت، ترقی کرنے کی طاقت. یہ ترقی کرنے کی طاقت پتھروں میں نہیں پائی جاتی، یہ جمادات میں نہیں پائی جاتی، مگر یہ نباتات میں پائی جاتی ہے.
یہ ترقی کرنے کی طاقت نباتات میں پائی جاتی ہے۔ ایک پتھر 100 سال ایک جگہ پڑا رہے، اس پتھر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن جب ایک بیج شکم زمین میں جائے گا، زمین کے اندر جائے گا، تو کچھ دنوں بعد وہ بیج پودا بنے گا، رشد پیدا ہوگا، ترقی ہوگی، وہ پودا درخت کی صورت اختیار کرے گا اور پھر وہ درخت پھل دے گا۔ یہ رشد کی طاقت نباتات میں رکھی گئی۔ اس سے اوپر تیسری مخلوق کو پیدا کیا، اس کا نام رکھا حیوان۔ حیوان کو وہ 2 فضیلتیں، وہ 2 صفات دیے کہ جو جمادات کو، نباتات کو دیے تھے، لیکن نباتات بھی محدود تھی۔ نباتات کہاں محدودیت تھی کہ اس کے اندر رشد کی طاقت تو ہے، مگر نباتات کے اندر حرکت کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی ایک جگہ سے ایک پیڑ دوسری جگہ چل کر نہیں جا سکتا۔ لہذا اس فضیلت اور اس طاقت کو پروردگار عالم نے حیوانات کو عطا کیا کہ دیکھو تمہیں جمادات کی طرح ظاہری شکل و صورت بھی دوں گا، تمہیں نباتات کی طرح میں رشد کرنے کی طاقت بھی دوں گا، اور تمہیں حیوان بنایا ہے۔ ایک اور فضیلت تمہاری یہ ہے کہ تمہیں حرکت کی کیفیت اور حرکت کی طاقت بھی عطا کی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد سب سے آخری مخلوق کو پیدا کیا، اسے بنایا انسان، اور اب جب انسان بنا لیا تو اس انسان کو کہا اشرف المخلوقات، اور اس انسان کو بنا کر خود کو کہا احسن الخالقین۔ اس انسان کو جمادات کی طرح ایک شکل و صورت بھی دی، اس انسان کو نباتات کی طرح رشد کرنے کی طاقت بھی دی، اس انسان کو حیوانات کی طرح حرکت کی طاقت بھی دی، اور ان 3 چیزوں سے الگ اس انسان کو ایک اور فضیلت عطا کی گئی۔ اس فضیلت کا نام تھا عقل۔ اس فضیلت کا نام تھا عقل۔ اس انسان کو عقل عطا کی گئی، اور اس عقل کی وجہ سے باقی 3 شعبوں سے اسے بلند کیا گیا۔ اس انسان کی فضیلت نباتات پر بھی، اس انسان کی فضیلت حیوانات پر بھی، اس انسان کی فضیلت جمادات پر بھی۔ اے انسان، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ اب وہ پروردگار تھا، اس کا دل چاہتا تو ہمیں نباتات میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہمیں جمادات میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہمیں حیوان بنا سکتا تھا، مگر یہ لائق ایسا شکر مقام ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تو انسان پیدا کیا، اس نے ہمیں بنایا تو انسان بنایا، اور انسان بھی، ہر انسان اللہ کی نظر میں قابل فضیلت نہیں ہے، ہر انسان اللہ کی نظر میں اشرف نہیں ہے، ہر انسان اللہ کی نظر میں شرف نہیں رکھتا۔ شرف فقط وہی رکھتا ہے کہ جو اپنی عقل کا استعمال کر کے صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ تو دوسرا شکر کا مقام یہ ہے کہ اس نے وہ انسان تو بنایا، مگر عام انسان نہیں بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ دوسری فضیلت ہماری۔ اب عزیزان گرامی، مسلمان بھی بہت طریقے کے مسلمان پائے جاتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، عمل دشمن رسول کے انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں فخر کرنے کا اختیار ہے کہ ہمیں عام مسلمانوں جیسا نہیں بنایا، بلکہ ہمیں وہ مسلمان بنایا کہ جیسے ابو طالب مسلمان تھے، ہمیں وہ مسلمان بنایا کہ جیسے علی مسلمان تھے۔ یا اللہ، ہم تیرا کتنا شکر کریں کہ تو نے سارے جہان میں اگر ہمیں پیدا کیا تو علی والوں میں پیدا کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بڑا شرف اور بڑا مقام ہے انسان کے لیے کہ انسان اس دنیا میں آئے تو علی کا چاہنے والا بن کر آئے، اس دنیا میں آئے تو حسین کا ماتم کرتا ہوا آئے۔ نہ جانے دنیا کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو کیا کیا ان کے ماں باپ انہیں سکھاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے ہمارے گھرانے کے جب بچے بڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے جو چیز سیکھتے ہیں وہ ماتم حسین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات کوئی نکتہ نہیں ہے، یہ بات کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ہم بہت بچپن سے سنتے آتے تھے کہ بہت علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ہمارے گھرانے کے بچے یہ سیکھتے ہیں، ہمارے گھرانے کے بچے وہ سیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ قابل یقین بات ہے۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا، جب ہم نے اپنی اولاد کو دیکھا، کسی نے نہیں بتایا کہ بیٹا ماتم اس طریقے سے ہوتا ہے، کسی نے نہیں بتایا کہ بیٹا علی کون ہوتے ہیں، حسین کون ہوتے ہیں، مگر سب سے پہلا کلمہ بچہ بولتا ہے یا حسین۔
اور سب سے پہلا عمل بچہ کرتا ہے ماتم حسین، تو جس کی ابتدا یہ ہو، اس کی پھر انتہا کیا ہوتی ہے؟ یہ عزیزان گرامی شکر کا مقام ہے کہ اس نے ہمیں حسین والا بنایا، مگر حسین والا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حسین شناس یعنی حق شناس، جو حسین کو پہچانتا ہے وہ حق کو پہچانتا ہے، جو حسین کو پہچانتا ہے وہ صراط مستقیم کو پہچانتا ہے، جو حسین کو پہچانتا ہے وہ راہ ہدایت کو پہچانتا ہے، جو حسین کو پہچانتا ہے وہ راہ نجات کو پہچانتا ہے، جو حسین کو پہچانتا ہے وہ خدا کی نعمتوں کو پہچانتا ہے، جو حسین کو پہچانتا ہے وہ خدا کی فضیلتوں کو پہچانتا ہے، جو حسین کو پہچانتا ہے وہ دین کو پہچانتا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین شناس یعنی دین شناس، حسین شناس یعنی اسلام شناس۔ آپ کہیں گے مولانا حسین شناس یعنی دین شناس آپ نے کیسے کہہ دیا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جو حسین کو پہچانتا ہے وہی دین کو پہچانتا ہے، اور جو دین کو پہچانتا ہے وہی حسین کو پہچانتا ہے۔ بغیر حسین کے نہ دین سمجھ میں آ سکتا ہے، بغیر دین کے حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا، بغیر حسین کے دین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، مگر یہ بات خدا سلام کرے، ہزاروں رحمتیں نازل کرے، خواجہ معین الدین چشتی کو یہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے کہہ دیا دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے۔ اب جو حسین کو پہچانتا ہے وہ دین کو بھی پہچانتا ہوگا، اب جو دین کو پہچانتا ہے وہ حسین کو بھی پہچانتا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم نے جو آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو، لیکن پورے مکمل طور پر داخل ہو، کمپلیٹلی داخل ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اب اس کے بعد شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے جیسا عمل انجام مت دینا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار کیا چاہتا ہے؟ پروردگار چاہتا ہے کہ ایک حسین والا مکمل دیندار بنے، اور یہ بہت معروف اور بہت مشہور بات ہے جس کو ہر کوئی تسلیم کر سکتا ہے کہ عمل کی منزل بعد میں آتی ہے، اس عمل کو سیکھ لینے کی منزل پہلے ہوتی ہے۔ کوئی جب تک عمل کے بارے میں نہ جانتا ہو تو اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے دین پر عمل کی منزل بعد کی منزل ہے، دین کو سیکھنے کی منزل پہلی منزل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیندار بعد میں بنو گے، دین شناس پہلے بننا پڑے گا، دین پر عمل بعد میں ہوگا، دین کو سیکھنا پہلے پڑے گا۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ دین کہتے کسے ہیں؟ یہ دین ہمیں کون سکھائے گا؟ یہ دین ہمیں کس سے ملے گا؟ یہ دین کس کے دروازے پہ جا کے ہمیں حاصل ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، کائنات میں اگر دین کو تلاش کرنا ہے تو دین آپ کو پہاڑوں پر نہیں ملے گا، دین آپ کو میدانوں میں نہیں ملے گا، دین آپ کو غاروں میں نہیں ملے گا، دین آپ کو جنگلوں میں نہیں ملے گا، دین آپ کو آسمانوں میں نہیں ملے گا، دین آپ کو بیابانوں میں نہیں ملے گا۔ اگر دین کی تلاش کرنی ہے تو دین آل محمد کے گھر پر ملے گا۔ جو آل محمد کے دروازے تک آ گیا وہ دین تک پہنچ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دین آل محمد کے گھرانے میں ملے گا، دین علی کے گھرانے پہ ملے گا۔ جب ہم نے علی کے سامنے دست سوال کو پھیلایا کہ یا علی اتنا تو بتا دیجئے کہ دین کسے کہتے ہیں، دین ہے کیا، دین کا مطلب کیا ہے، ہم دین پہچاننا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے دین کو بتائیے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ اب مولا کائنات خطبے میں بیان کرتے ہوئے نظر آئے کہ تمہیں پتا کرنا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، آؤ علی بتاتا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر علی نہ بتاتے تو کوئی نہ بتا پاتا کہ دین کسے کہتے ہیں۔
علی نے بتا دیا کہ دین کسے کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ، مولا کائنات میں نہج البلاغہ کے خطبے موجود ہیں، ان خطبوں میں سب سے پہلا خطبہ جو شروع ہوتا ہے خدا کی حمد و ثنا سے، اور ایسی حمد کے کائنات میں کسی نے خدا کی ایسی حمد نہیں کی کہ جیسے علی نے کی ہے۔ ایسی حمد اس خطبے میں موجود ہے۔ اس کے جملے انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس حمد کے جملے کتنی عظیم طریقے سے علی نے اپنے خدا کی حمد کی ہے، ہم پہچانے علی کے ذریعے سے خدا کو۔ وہ جملے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، لیکن دین کے بارے میں پوچھا گیا، یا علی بتائیے دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، اول الدین معرفتہ۔ خطبہ شروع ہوتا ہے خدا کی وحدانیت سے، خدا کی حمد و ثنا سے، خدا کی بزرگی بیان کرنے سے، اور مولا کہتے ہیں کہ اب سمجھو دین کیا ہے۔ اول الدین معرفتہ، دین میں سب سے پہلا کام، دین کا سب سے پہلا مقام اور دین کا سب سے پہلا مطلب ہے معرفت۔ اگر معرفت موجود ہے، اول الدین معرفتہ، اس کی معرفت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس دین موجود ہے، معرفت اللہ موجود ہے۔ اگر آپ خدا کو صحیح طریقے سے پہچانتے ہو تو آپ کے پاس دین موجود ہے۔ ہمارا خدا نہیں، آپ کا خدا نہیں، ہم اپنے خدا کو نہ جانے کن کن صفات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ وہ خدا کہ جسے علی پہچانوا رہے ہیں، وہ خدا کہ جسے زین العابدین علیہ السلام پہچانواتے ہیں، وہ خدا کہ جسے حسین علیہ السلام پہچانواتے ہیں۔ اللہم عرفنی نفسک، یہ دعا امام کے زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے، بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو ایسے پہچانتے ہیں۔ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار ہمیں اپنی معرفت عطا کر۔ دعا کر رہے ہیں مولا معرفت کے لیے، خدا اپنی معرفت عطا کر دے۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، کیونکہ اگر ہم تیری معرفت حاصل نہ کر سکے تو تیرے رسول کو نہیں پہچان پائیں گے۔ یعنی رسول تک پہنچنے کے لیے خدا کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ الہی عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، الہی عرفنی رسولک، ہمیں اپنے رسول کی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر ہم تیرے رسول کو نہ پہچان پائے تو تیری حجت کو بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ اور اللہم عرفنی حجتک، پروردگار ہمیں اپنی حجت کی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، دین کیا ہے؟ اگر تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر پائے تو دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا دین کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو، رسول کی معرفت حاصل کرو، حجت وقت کو پہچانو۔ جس نے اپنے حجت وقت کو پہچان لیا اس نے دین کو پہچان لیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس نے حجت وقت کو نہ پہچانا وہ دین کو بھی نہیں پہچان پائے گا۔ عزیزان گرامی، بڑا عظیم، یہ بڑی عظیم دعا ہے، بڑا عظیم جملہ ہے جو مولا اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہم عرفنی نفسک، عرفان، معرفت سب سے پہلے ضروری ہے۔ معرفت، جب تک معرفت نہ ہو دین نہیں ہوتا انسان کے پاس میں۔ انسان دین تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان معرفت کی منزلوں کو طے نہ کر لے، اور اگر انسان معرفت کی منزلوں کو طے کر لیتا ہے تب انسان دین تک پہنچ جاتا ہے۔ خدا کی قسم عزیزان گرامی، خدا کی معرفت نہ ہو پاتی اگر علی نہ ہوتے، خدا کی معرفت نہ ہو پاتی اگر حسین نہ ہوتے۔ علی نے پہچانوایا کہ خدا کیسا ہے، حسین نے پہچانوایا کہ خدا کیسا ہے۔ انشاءاللہ یہ پہلی گفتگو تھی، انشاءاللہ باقی کی 3 مجلسوں میں بھی اسی عنوان پر، معرفت دین اور اہل بیت۔ اہل بیت کس طریقے سے دین کی معرفت کراتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی۔ بڑا عظیم مرحلہ ہے یہ۔ علی نہ ہوتے تو پہچانا نہ جاتا خدا، رسول نہ ہوتے تو خدا نہ پہچانا جاتا۔
اور اگر حسین نہ ہوتے کربلا میں تو خدا کو آج کوئی بھی پہچاننے والا نہ ہوتا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو لوگ اس خدا کو پہچانتے کہ جس خدا کو یزید پہچانوا رہا تھا، حقیقی خدا کی معرفت نہ حاصل ہو پاتی۔ حسین نے اپنا سر دے کر معرفت خدا کو بچایا، حسین نے اپنا سر دے کر دین خدا کو بچایا ہے۔ دین کیا ہے؟ معرفت، خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، حجت کی معرفت۔ حسین نے اپنا گھر دے کر دین کو بچایا ہے۔ اے میرے نانا کے دین، اگر تجھے ضرورت پڑے گی تو میں اکبر کا سینہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے اکبر کو قربان کر دوں گا۔ اگر تجھے ضرورت پڑے گی میں اپنا اصغر قربان کر دوں گا۔ یہی تو تھا جب عالم ارواح میں یہ بات رہی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے دین کو کسی کی قربانی کی ضرورت پڑے گی، تو کوئی ہے کہ جو قربانی دے کر میرے دین کو بچائے۔ حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، اے پروردگار یہ حسین قربانی دے گا، اے حسین تیرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، اے پروردگار میں یہ بھی برداشت کر لوں گا۔ اے حسین تیرے قاسم کو پامال کیا جائے گا، اے پروردگار میں یہ بھی برداشت کر لوں گا۔ اے حسین تیرے بھانجے محمد کے لاشیں تیرے سامنے پڑے ہوں گے، اے پروردگار میں یہ بھی برداشت کر لوں گا۔ اے حسین ارے تیرا ششماہ تیرے ہاتھوں پر تیرے سے شعبہ سے ذبح کیا جائے گا، پروردگار یہ بھی برداشت کر لوں گا۔ اے حسین تیرے خوش گلے پر 3 دن کی بھوک و پیاس میں خنجر چلے گا، اور اس عالم میں کہ ایک بہن زینبیہ سے تیرے خشک گلے کو کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوگی، پروردگار تیرا دین بچ جائے گا، میں برداشت کر لوں گا۔ حسین نے جواب یہی دیا، ہر بات کا جواب دیا، یا خدا میں برداشت کر لوں گا، مگر اب جب خدا کی آواز آئی، اے حسین تیری بہنوں کو بے چادر کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ابو حسین خاموش ہے، اے حسین دین کے لیے تیری بہنوں کو بے چادر کیا جائے گا۔ کسی روح کی آواز آئی، اے میرے بھیا ارے جواب دے دو، برداشت کر لوں گا، ارے کربلا تک کی منزل آپ سنبھالنا، شام و کوفہ کی منزل زینب سنبھالے گی۔ عزیزان گرامی بڑا سخت وقت تھا، کربلا میں جو وقت گزر گیا وہ تو شہیدوں نے برداشت کر لیا، مگر کربلا کے بعد جو بہنوں پر گزری وہ قابل برداشت نہ تھی۔ عزیزان گرامی کہاں کہاں اسیروں پر ظلم ڈھائے گئے، میں بیان نہیں کر سکتا، بس ایک منظر بیان کر کے آج آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ عزیزان گرامی کوفے میں مظالم ڈھائے گئے، زینب نے برداشت کیا۔ عزیزان گرامی شام کے راستے میں مظالم ڈھائے گئے، زینب نے برداشت کیا۔ سب سے بڑی مصیبت، سب سے زیادہ مصیبتیں جہاں پر اہل حرم نے دیکھی ہیں، بہت عظیم مصیبتیں دیکھی ہیں، وہ ہے باب سعد، شام کا دروازہ جہاں اہل حرم کو 3 دن تک کھڑا رکھا گیا۔ کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ شام کے بازار کو سجایا جا رہا ہے۔ اے شام کے لوگوں نئے کپڑے پہنو، اے شام کے لوگوں جشن مناؤ، باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ کوئی ایسا بشر نہ ہو کہ جس کے بدن پہ نیا لباس نہ ہو، ارے گلیوں میں گھروں پر دیواروں پر نیا رنگ کیا جائے، ارے دروازوں کو سجایا جائے، صفائی کی جائے۔ اہل حرم آ رہے ہیں، ارے زینب آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ باب سعد پر امام کھڑے ہوئے ہیں، اسیروں کا قافلہ کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ قافلہ باب سعد پر 3 دن ٹھہرنے کے بعد شام میں داخل ہوتا ہے۔ شام میں داخل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی ایک صحابی ہے رسول خدا کا جس کا نام سہل بن سعد انصاری ہے۔
یہ صحابی شام میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شام میں بڑے جشن کا ماحول ہے۔ عزیزان گرامی، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر کہ زینب رو رہی تھی مگر شامی جشن منا رہے تھے، کلثوم ماتم کر رہی تھی، شامی جشن منا رہے تھے۔ ارے خدا لعنت کرے ان لوگوں پر کہ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شام کے لوگ انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ عزیزان گرامی، سہل بن سعد انصاری کہتا ہے میں نے پوچھا کیا آج شام میں عید کا تیوہار ہے، کیا آج شام کے لوگوں کی عید ہے کہ جو اتنا جشن میں دیکھ رہا ہوں؟ لگتا ہے شام کے لوگ کوئی عید مناتے ہیں کہ جس سے میں باخبر نہیں ہوں، مجھے بتاؤ آج کون سی عید ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کوئی عید نہیں ہے بلکہ قافلہ آ رہا ہے، اسیروں کا قافلہ، اور یزید کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ جشن منایا جائے۔ کہاں پر وہ قافلہ موجود ہے؟ کہ باب سعد سے داخل ہو رہا ہے۔ سہل بن سعد انصاری کہتا ہے کہ میں باب سعد پہ پہنچا اور باب سعد پہ پہنچنے کے بعد میں نے قافلے کو دیکھا۔ ارے کچھ عورتیں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کہتا میرا دل دہل گیا، کچھ سر ہے کہ جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے۔ میں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی ہے جنہیں اونٹ کی پشت سے باندھا گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اے بچی یہ بتا کیا اس قافلے میں کوئی مرد موجود تھے؟ اس نے کہا ہاں میرے بھیا سید سجاد کھڑے ہیں۔ اب اس نے اشارہ کیا، میں سید سجاد کے پاس میں پہنچا اور سید سجاد سے پہنچنے کے بعد میں کہا کہ اے شخص یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں کس بنیاد پہ اسیر کیا گیا ہے؟ سید سجاد ہے کہ جو اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور جواب میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ انما یرید اللہ ہماری شان میں نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا ہماری شان میں نازل ہوئی۔ اے شخص تو کیا پوچھتا ہے؟ اہل قربہ ہم ہیں، اہل بیت رسول ہم ہیں۔ اب جب اس نے دیکھا تڑپ گیا، اے شخص میرے دل کو نہ تڑپاؤ، بتاؤ تم کون ہو؟ اب سجاد کہتے ہیں انا علی ابن الحسین، ارے میں علی ہوں، حسین کا بیٹا۔ اب اپنے سر کو پیٹتا ہے۔ سہل بن سعد کہتا ہے اے امام معاف کرنا، ارے میں غلام آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکا۔ امام نے کہا ہماری خدمت کرنا چاہتا ہے؟ کہا مولا خدمت کرنا چاہتا ہوں، کہا میں ایک حکم دیتا ہوں، کوشش کر کہ اس حکم پر عمل کر سکے۔ کہا مولا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ بیویاں جو کھڑی ہیں ان کے درمیان نیزوں پر جو سر بلند ہیں ان نیزہ برداروں کو کچھ رقم دے اور ان کو کہے کہ تھوڑا آگے چلے جائے تاکہ لوگ تماشائی ان کٹے ہوئے سروں کا تماشا دیکھیں، اور میری پھپھیاں بے مکنہ و چادر ان کو کوئی دیکھ نہ پائے۔ سہل آیا، سہل نے نیزہ برداروں کو پیسہ دیا، نیزہ بردار آگے گئے۔ ارے اہل حرم کا قافلہ شام میں داخل ہوا، منادی نے ندا دی ہاذہی زینب، ہاذہی کلثوم۔ زینب نے سر کو جھکایا، پروردگارا ارے گواہ رہنا، ارے میں کوفے کی شہزادی علی کی بیٹی اسیر ہو کے شام میں آ رہی ہوں۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔